بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حج کے 5 اہم رکن جس کو کرنے سے حج نہیں ہو۔ جی ہاں، حج کے 5 اہم رکن جس کو کرنے سے حج نہیں ہوگا۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج ایک مقدس فریضہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے مال، رزق اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حج میری امت کے صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حج کرنے والوں کی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے لیے دعا مانگے اور اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا مانگے، کیونکہ حاجی کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے ان کو ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کا حج نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ ہے احرام۔ حاجی کو احرام باندھنا لازم ہے۔ اگر حاجی احرام نہیں باندھتا اور ایسے ہی حج کرتا ہے تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو اہم ہے، حاجی احرام باندھنے کے بعد حج کے دوران منی اور مزدلفہ میں اگر رات نہیں رہتا تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ تیسری بڑی چیز، حاجی کو حج کے دوران احرام باندھنے کے بعد نہ خود کا نہ دوسروں کا خون نہیں بہانا چاہیے، نہ ہی شکار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ چوتھی اور بڑی چیز، حاجی کو حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا چاہیے۔ اگر وہ شیطان کو حج کے دوران کنکریاں نہیں مارتا تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ پانچویں بڑی چیز، حاجی کو حج کے دوران عید کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی اپنے بال کاٹنے چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ جو شخص بھی یہ نہیں کرتا ان کا حج نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم اور بڑی بات ہے وہ ہے خوشبو لگانا۔ حاجی کو حج کے دوران خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حاجی کے بدن میں خوشبو لگی ہوئی ہے، احرام میں خوشبو لگی ہوئی ہے یا جو چیزیں استعمال کرتا ہے ان میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ یہ شریعت محمدی کے چند احکامات ہیں جو حاجی کو لازم طور پر اپنانے چاہیے۔ اگر یہ کرتا ہے تو ان کے حاجی کے حج نہیں ہوگا اور یہ خواہ کے جائے گا۔ اگر شریعت محمدی کے مطابق حاجی حج کرتا ہے، جو چیزیں شریعت نے حلال کیے انہیں حلال جانے، جو شریعت نے حرام کیے انہیں حرام جانے، تو حاجی کا حج ضرور قبول ہوگا۔ اور صرف قبول نہیں ہوگا، ان میں جو کچھ بھی مانگے گا اللہ ضرور دے گا۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ شریعت محمدی کے احکامات پر عمل کرے اور ان پر عمل کرتے ہوئے حج کرے۔ حاجی حج کے دوران اگر شریعت محمدی کی ایک بھی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کا حج نہیں ہوتا اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ شریعت محمدی کے مطابق اپنے حج کو کمپلیٹ کرے اور اپنے حج کے دوران ان چیزوں سے بچے جو شریعت محمدی نے منع کی ہے، اور وہ چیزیں ضرور کرے جو شریعت محمدی نے ان پر لازم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کیا ہے اور اپنے آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر صحابہ کو فرمایا، اے مسلمانوں، کسی بھی شخص کو کسی شخص پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سب مسلمان ہو اور سب بھائی ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی نسبت سے کس پر فوقیت حاصل کرتا ہے تو میں ایسی جہالت کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر فرمایا، اے مسلمانوں، دین اسلام کے احکامات پر چلنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے آگے نکل جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ اور اس کی وجہ سے اللہ تم پر عذاب ڈالے اور تمہیں ہلاک کر ڈالے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ یہ تم پر لازم کیا گیا ہے کہ عورتوں کے تم مالک و مختار اور ان کے خیال رکھنے کا ذمہ تمہیں دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دین اسلام ایک مقدس فریضہ ہے جس کو عمل لاتے ہوئے پوری دنیا میں شریعت محمدی کو نافذ کرنا تم پر واجب ہے۔ جو شخص بھی دین اسلام کے احکامات کو نہیں مانے گا اور دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرے گا اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت محمدی کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کی محنت کریں، دین اسلام کی تبلیغ کریں، شریعت نبی کو لانے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکامات کو ضرور مانیں اور گناہوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی نصیحت کریں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان، والسلام و عباد اللہ الصالحین۔